بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ریویوز. میں ہوں ڈاکٹر کلیم رضا. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. بالآخر آج پاکستان میڈیکل کمیشن کی طرف سے ایک حتمی نوٹیفیکیشن آیا جس کا ہم سب کو بڑی شدت سے انتظار تھا. اس نوٹیفیکیشن کے آتے ہی مجھے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے میسیجز کالز موصول ہوئیں کہ اب ان کا مستقبل کیا ہے. میں نے اس کو اسٹڈی کیا ابھی ڈیٹیل کے ساتھ. آپ لوگوں نے بھی اسٹڈی کیا ہوا اور اس کو کمپلیٹ اسٹڈی کرنے کے بعد میں نے اپنے دوست بھائی ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب سے ڈسکس کیا. چونکہ ہمیشہ جو ہے میں جو بھی اس طرح کے جو نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں وہ اپنے دوست بھائی ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہم حتمی لائے عمل بناتے ہیں اس میں ان کی رائے شامل ہوتی ہے. آج بھی ان سے ڈسکشن ہوئی. اب پاکستان میڈیکل کمیشن کی طرف سے یہ جو آج کا نوٹیفیکیشن ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں کہ یہ فائنل حتمی نوٹیفیکیشن ہے. اس میں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ جو گرین لسٹ یونیورسٹیز ہیں ان کے گریجویٹس کے لیے پاکستان میں کیا پریویلیجز ہوں گے, یا جو اسٹوڈنٹس بلیک لسٹ یونیورسٹیز میں ہیں ابھی زیر تعلیم ہے ان کا کیا مستقبل ہے, یا جو بلیک لسٹ یونیورسٹی سے ڈگری لے کے آ چکے ہیں ان کا کیا مستقبل ہے. تو آپ سب لوگوں نے اس کو اسٹڈی کیا ہوگا. اس میں نمبر 1 چیز یہ ہے کہ جو گرین لسٹ یونیورسٹی سب سے پہلے تو میں ان کے گریجویٹس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے ایڈمنسٹریشن کو بھی کہ ان کے لیے آپ جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے. ڈگری لیں گے وہ ان کو پاکستان میں پروویژنل RMP مل جائے گی. اس کے بعد وہ پاکستان میں ہاؤس جاب کریں گے لیکن اس کے بعد ان کو نیشنل لائسنسنگ ایگزام دینا ہوگا. اب لیٹس سپوز کہ گرین لسٹ یونیورسٹی کا اگر کوئی گریجویٹ اپنے کنٹری میں ہاؤس جاب نہیں بھی کرنا چاہتا اور جس کنٹری سے وہ ڈگری لے رہا ہے اگر اس جو یونیورسٹی کا ریکگنائز ہاسپٹل ہے وہاں سے اگر ہاؤس جاب کرتا ہے تو وہ بھی پاکستان میں ایکسیپٹیبل ہے. لیکن چونکہ ہاؤس جاب یہ ایک بہت امپارٹنٹ فیز ہے آپ کی لائف کا, تو میرا آپ لوگوں کو یہ سجیشن ہوگا کہ آپ ہاؤس جاب بہتر ہے کہ آپ اپنے ہوم کنٹری میں کریں. آپ وہاں پہ بہت اچھا سیکھیں گے. وہاں پہ پیشنٹ فلو ہمارے پاس اچھا ہے اور خاص طور پہ جو ہماری وہاں پہ کمیونیکیبل نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں وہ میں بھی آپ کو دوسرے کنٹریز میں اس طرح سے آپ کا ایکسپوجر نہیں ہوگا. تو بیسٹ ہے کہ آپ لوگ اگر اچھا ایک پریکٹیشنر بننا چاہتے ہیں, اچھا ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں اپنے مستقبل میں, تو آپ اپنے کنٹری میں ہی ہاؤس جاب کریں. اس کے اوپر میں انشاءاللہ مزید بھی ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گا کہ کون سی آپ کو ہاؤس جاب میں کون سی روٹیشنز آپ کے لیے بیسٹ ہوں گی. اس کے اوپر ہم مزید بات کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری PMC کے آج کے نوٹیفیکیشن میں بات تھی کہ جو بلیک لسٹ یونیورسٹیز کہ جو ڈگری لے کے جا چکے ہیں اسٹوڈنٹس, چاہے انہوں نے NEB کا ایک ایگزام پاس کیا تھا یا 2 پاس کیے, یا اگر کسی کا بھی ابھی کوئی ایگزام پاس نہیں ہوا لیکن ان کی یونیورسٹی بلیک لسٹ ہے, تو ان کے لیے سمپل بات یہ ہے کہ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ اگر تو ان کی یونیورسٹی کسی اور انٹرنیشنل ڈائریکٹری جس طرح سے WFME ہے یا ECFMG ان کی جو یونیورسٹی ہے جہاں سے وہ گریجویٹ ہوئے ہیں, اگر یہ جو انٹرنیشنل ڈائریکٹریز میں نے آپ کو بتائی ہیں ابھی ان میں لسٹڈ ہیں تو وہ انہی جو ڈائریکٹریز ہیں ان کے کسی ریکگنائزڈ ادارے میں ہاؤس جاب کر کے پاکستان میں آ کے NLE کے لیے ایلیجیبل ہو سکتے ہیں. یا پھر دوسرا پاتھ وے یہ ہے کہ وہ ان کنٹریز سے پوسٹ گریجویشن کریں جو کہ پاکستان میڈیکل کمیشن جن کو ایکسیپٹ کرتی ہے, تو وہ میرے خیال میں آپ کو MRCP کرنا ہوگا یا پھر USA سے آپ کو اسپیشلائزیشن کرنا ہوگی. تو یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے اور کافی ڈیفیکلٹ بھی ہے. تو بلیک لسٹ یونیورسٹیز کے جو ابھی اسٹوڈنٹس ہیں جو زیر تعلیم ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس جن کے میٹرک اور FSC میں 65% سے زیادہ مارکس ہیں اور ان کا MD کیٹ پاس ہے ان کے لیے پاکستان میں دروازے کھلے ہیں, وہ واپس آ سکتے ہیں. NEB ایگزام جو ہے اگر 1 سال کے بعد آنا چاہیں تو NEB 1 پاس کریں, 2 سال کے بعد آئیں تو NEB 2 پاس کر کے وہ پاکستان میں مائگریشن کرا سکتے ہیں. تو یہ بھی کافی میں سمجھتا ہوں کہ اچھا انیشیٹو ہے. اسٹوڈنٹس بہت پریشان ہیں. مجھے میسیجز موصول ہوئے کہ کچھ گرین لسٹ یونیورسٹیز ہیں جس طرح سے ابھی اسٹوڈنٹس یہاں پہ ایک ٹرینڈ بن گیا ازبکستان کا, یہاں سے کرغزستان سے موو ہو رہے ہیں, یا پھر ایران کا. آج بھی مجھے کچھ اسٹوڈنٹس ملے, میں آج دن کو اسٹوڈنٹس کو جو بھی مجھے ریکویسٹ کرتا ہے میں ان کو ملتا بھی ہوں اور
میں ان کو کونسل بھی کرتا ہوں. میری طرف سے 100% جو اسٹوڈنٹ کو رہنمائی، میری یہی کوشش رہتی ہے کہ جتنا بھی ٹائم ہو میرا، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کونسل کروں اور ان کا جو بہتر مستقبل ہے، جو بہتر گائیڈ لائنز ہیں، ان کے روشن مستقبل کے لیے میں اپنا جو ٹائم ان کے لیے ڈیووٹ کروں. تو آج بھی الحمدللہ میں کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس سے جو بلوچستان کے ہیں یہاں پہ کرغزستان میں، آج میں ان کو ملا اور ان کی میں نے رہنمائی کی. وہ بھی کرغزستان کے ایک بلیک لسٹ ادارے میں ہیں ابھی. تو جتنے بھی جو بلیک لسٹ یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان کے، میرا ان کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ لوگ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ازبکستان کا جو ایران کا آپشن ہے یہ اپنے ذہن سے نکال دیں پلیز. آپ لوگ اگر ایران کی یونیورسٹی، کسی گرین لسٹ یونیورسٹی میں بھی چلے جاتے ہیں، اگر کل آپ وہاں سے گریجویشن کرتے ہیں تو آپ کو کسی بھی اچھے کنٹری میں، یورپ میں جانے میں آپ کو جو ہے اسپیشلائزیشن کے لیے، پوسٹ گریجویشن کے لیے کافی دشواری ہوگی. ایک جو اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے. ازبکستان کی جہاں تک بات ہے، وہاں کی ساری یونیورسٹیز انڈر اسیسمنٹ ہیں. ازبکستان کی پاسبلٹی ہے کہ وہاں کی بھی کرغزستان کی طرح جو گورنمنٹ کی 2-3 یونیورسٹیز جو ہے وہ گرین لسٹ ہوں گی، باقی ازبکستان کی یونیورسٹیز بلیک لسٹ میں ہیں یا بھی گرے لسٹ میں ہیں. تو وہاں پہ جو 5 ایئر ایجوکیشن پروگرام ہے وہ وہاں کی منسٹری سے پتہ چلا ہے کہ تقریباً جو 5 ایئر جتنے بھی کورسز ہیں وہاں پہ، ان کی منسٹری نے کسی کو بھی 5 ایئر ایجوکیشن پروگرام کا لائسنس نہیں ایشو کیا. تو اس لیے آپ لوگ اگر یہاں سے اتنا پیسہ لگا کے مائگریشن کرا کے کسی دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں، بلیک لسٹ وہ جاتا ہے کل وہ ادارہ. تو جس طرح سے کچھ اسٹوڈنٹس گئے ہیں ازبکستان میں، ابھی وہاں سے مجھے میسیجز کرتے ہیں، تو آپ نے یہ بچگانہ حرکت نہیں کرنی پلیز. ابھی آپ لوگ تھوڑے سے اسٹیٹک رہیں، اور میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پاس ایک پاکستان کا آپشن بھی ہے، وہ نیب پاس کر کے آپ لوگ جا سکتے ہیں. انشاءاللہ جو وہ نیب کے ایگزام میں اس کے اوپر میں انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں میں آپ کو سارا جو پاتھ فیس سمجھا دوں گا کہ وہ آپ انشاءاللہ 6 ماہ میں تیاری کر کے آپ اگر 1 سال کے بعد جانا چاہتے ہیں یا 2 سال کے بعد، تو وہ آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے. وہ میں انشاءاللہ آپ کو پورا گائیڈ کروں گا کہ کیسے آپ پاکستان میں جا سکتے ہیں آفٹر فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر. وہ اتنا مشکل نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ پلیز اپنے کوآرڈینیٹر سے ریکویسٹ کریں کہ وہ جو آپ کی بلیک لسٹ یونیورسٹی ہے، اس میں جو ڈیفیسٹ پی ایم سی کو نظر آ رہا ہے وہ فلفل کریں. اور ایٹ لیسٹ آپ لوگ لیٹ سپوز اگر 6 مہینے بعد یا سال بعد یا بھی مائگریٹ کر جاتے ہیں تو آپ لوگ کسی گرین یونیورسٹی میں چلے جائیں گے یا پاکستان میں چلے جائیں، آپ کا تو فیوچر سیف ہو جائے گا. لیکن وہ بیچارے جو آلریڈی ڈگری لے کے جا چکے ہیں اور ان کا دارہ بھی بلیک لسٹ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مستقبل بھی ابھی آپ کے ساتھ ہے. تو آپ لوگ ابھی ایٹ لیسٹ 4-5 مہینے آپ آبزرو کریں، اپنے کوآرڈینیٹرز کو ٹائم دیں. وہ لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں، اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے پاکستان میڈیکل کمیشن سے ان کا وزٹ کروائیں، جو ڈیفیسٹ ہے اس کو فلفل کریں، جو اسٹینڈرڈ پی ایم سی کو جس کی وجہ سے انہوں نے بلیک لسٹ کیا ہے وہ اس کو آپ لفٹ کریں، کوالٹی آف ایجوکیشن کو بہتر کریں، ٹیچنگ ہاسپٹلس ان کو ویل اکوپڈ کریں، اور پی ایم سی کا وزٹ کروا کے گرین لسٹ کروائیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگ 4-5 مہینے کا ٹائم دے دیتے ہیں انہیں، تو کچھ یونیورسٹیز اس میں سکسیزفل ہو سکتی ہیں. تو اگر ان یونیورسٹیز کو آپ کی وجہ سے پی ایم سی اپ گریڈ کر دے گی، گرین لسٹ میں آ جائیں گی، تو اگر جو آپ کے سینئرز گریجویٹ ہو کے جا چکے ہیں تو ان کا مستقبل بھی سکیور ہو جائے گا، انہیں بھی لائسنس مل جائے گا، وہ بیچارے بھی ہاؤس جاب کر سکتے ہیں. دوسرا آپ نے جو ایک اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس ابھی کرغزستان میں بھی جو گرین لسٹ یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ جانے کا سوچ رہے ہیں. کرغزستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ 3 سے 4 یونیورسٹیز گرین لسٹ ہیں، وہاں پہ بھی سلاٹس جو ہے وہ لیمیٹیڈ ہیں. تو ایک تو میری وہاں کے کوآرڈینیٹر سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے پلیز کوئی اس طرح کا سٹیپ نہیں لینا جس سے کل آپ بھی بلیک لسٹ میں شامل ہو جائیں. پاکستان میڈیکل کمیشن ہمیں سب کو ابھی علم ہو چکا ہے کہ وہ اسٹرکٹلی ہر ایک چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور بھی کچھ اتھارٹیز ہیں جو کہ ان اداروں کی جو ہے وہ مانیٹرنگ میں ہیں. سویر جو ہے وہ اسٹرکٹ جو ہے مانیٹرنگ ہو رہی ہے. اس لیے پلیز کوآرڈینیٹر سے، جو گرین لسٹ یونیورسٹیز کے کوآرڈینیٹرز ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ جو سٹینڈرڈ آپ کا ہے اس کو مزید آپ لفٹ کریں. آپ نے زیادہ اگر جو اسٹوڈنٹس بلک میں مائگریشن کے لے لیے تو میں بھی کل آپ لوگوں کے لیے بھی پرابلمز ہوں گے. تو آپ لوگوں نے ڈیئر اسٹوڈنٹس جو بلیک لسٹ یونیورسٹیز والے ہیں، 2 آپشن ہیں آپ کے پاس. ایک تو
نیب کا ایگزام ہے اور دوسرا 5-6 مہینے کا ویٹ ہے. آپ لوگ اپنے کوآرڈینیٹرز کا ساتھ دیں, ان کو ٹائم دیں. اگر تو وہ گرین لسٹ کروا دیتے ہیں ٹھیک, نہیں تو آپ لوگوں کے پاس اور آپشن ہے گرین لسٹ یونیورسٹی میں, یا تو یہاں سے کسی اور اچھے کنٹری میں چلے جائیں یا پھر پاکستان میں چلے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بیٹر آپ کے لیے یہی آپشن ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو پریپیئر کریں اور نیب کی بھی تیاری کریں, ساتھ ان کو بھی ٹائم دے دیں. 6 مہینے میں آپ تیاری بھی کر لیں گے نیب کی, اور ساتھ ان کو بھی دیکھ لیں. اگر تو گرین لسٹ ہو جاتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ, نہیں تو پاکستان کا آپشن آپ کے پاس ہے. نیب کے حوالے سے انشاءاللہ آپ نے کیسے پریپیئر کرنا ہے وہ انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. باقی اگر کسی کا کوئی کویشچن ہو, کوئی کویری ہو, آپ لوگ مجھے میسج کریں اور ملنا چاہیں تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ضرور ملوں گا بھی, اور آپ کی جتنی جو ہے سپورٹ میں کر سکتا ہوں, جتنی رہنمائی کر سکتا ہوں انشاءاللہ وہ جاری رکھوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کامیاب و ناصر ہو. اللہ حافظ.